عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے شب جمعہ سورۃ قل هو اللہ کو 100 مرتبہ پڑھا تو اس نے جمعے کا ایسا حق ادا کر دیا جیسا حاملین عرش نے عرش الہی کے اٹھانے کا حق ادا کیا۔ اس کو ذرا سن لیں، ذرا بڑی اہم بات ہے۔ حاملین عرش، حاملین عرش، حاملین عرش، حاملین عرش، جتنے بھی فرشتے ہیں نا کائنات میں، ہمارے گمان خیال تصور میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں، ہمارے سوچ میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں، ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں۔ ان ساری فرشتوں کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، سب کے سردار تو جبریل ہیں، ان سارے فرشتوں سے جو آخری اور اعلیٰ فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے ہیں حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے بہت قریب، وہ اللہ کے جلووں کے قریب، وہ اللہ کی عظمتوں کے قریب، وہ اللہ کے نور کے قریب، وہ اللہ کی طاقت اور وجاہت اور کمال کے بہت قریب ہے۔ کون سے فرشتے؟ حاملین عرش، حاملین عرش۔ اب جس بندے کو حاملین عرش جان لیں، غور سے سنیے گا، میں علماء کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں، جس بندے کو حاملین عرش پہچان لیں یا جان لیں، قیامت کے دن وہ بندہ نہ رل سکتا ہے، نہ گم ہو سکتا ہے، نہ بچھڑ سکتا ہے، نہ ویران ہو سکتا ہے، اور دنیا میں بھی اس بندے کو اللہ جل شانہ آخرت اور دنیا کی خیریں عطا فرمائیں گے۔ خیریں، وہ خیریں اسے غربت میں ملے، وہ تنگدستی میں ملے یا دولت میں مل جائے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ میں۔ آنے والا دور بڑا مشکل دور آ رہا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ اتنی مہنگائی کا طوفان آئے گا؟ پیٹرول اتنا مہنگا، چیزیں اتنی مہنگی، گمان خیال میں نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی بھی شب جمعہ میں یہ نفل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نوافل، یہ اعمال جو تسبیح خانہ بتاتا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے، نسلوں تک یہ برکتیں چلتی ہیں۔ آج شب جمعہ ہے۔ آج کی رات میں 2 نفل ہیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی ہے، جس کی دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ ہے۔ پڑھنے والے بتائیں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 3 سے 4 منٹ۔ ایک آواز 10 منٹ کی ہے، ایک آواز 10 سے 11 منٹ کی ہے، اور 8 منٹ کی ہے۔ چلو 10 منٹ ہی لگائیں یا 15 منٹ ہی لگائیں، پر اس نفل کی زندگی بہت طاقتور ہے، اور اس نفل کی زندگی بڑی طویل ہے، بہت کمال ہے۔ جو آقا کا دیدار چاہتا ہے، جو دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے، جو کملی والے کا دیدار چاہتا ہے، اس کو اس نفل کے اندر وہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے۔ میرے پاس تو واقعات در واقعات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نفل سے میرے حضور کا دیدار ہوا۔ سوچیں، ایک سوال ہے، جس نفل سے حضور کا دیدار ہو، وہ نفل دنیا کے اور کتنے کام نہ بنوا سکے گی۔ جس کو حضور کا دیدار ہوتا ہے وہ دنیا کا، کائنات کا آخری خوش قسمت انسان ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی رات ایسی نہیں کہ کملی والے کا دیدار نہ ہو، کوئی رات ایسی نہیں کہ میرے حضور کا دیدار نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو خوش قسمت ہیں، جو کملی والے کے دیدار سے مستفید ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں، اور ترسنے والوں کے لیے یہ نفل ہے۔ ہر شب جمعہ میں، آج شب جمعہ ہے، خشوع، دھیان، توجہ سے نفل کو ختم کرنے کا فکر نہ ہو، نفل سے برکتیں ملنے کا فکر ہو، اور برکتیں ملنا اس وقت ہے جب آپ فیصلہ کر لیں کہ میں یہ نفل خشوع، خضوع اور دھیان سے پڑھوں گا۔ 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور پھر رکوع سجدہ، دوسری رکعت میں 11 بار سورۃ اخلاص قل هو اللہ۔ رزق کے لیے، قرضوں کے لیے اور وسعت کے لیے بہت کمال، بے مثال نفل ہیں۔ ہفتے کے بعد سارا سال کی نیت کر لیں کہ زندگی میں کبھی بھی شب جمعہ میں یہ نفل نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آیت الکرسی تھوڑی سی اٹکتی ہے، میں اس کو یاد کروں گا، اور اس کو 100% یاد کروں گا۔ یاد رکھیے گا، اپنی نسلوں کے لیے رزق اللہ سے منوائیں، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوائیں، اپنی نسلوں کے لیے فراغی منوائیں، اپنی نسلوں کے لیے مفلسی، غربت، فقر، منگتا ہونا، بھکاری بننا، در در کی ٹھوکریں نہ منوائیں، نہ منوائیں، نہ منوائیں۔ یہ نوافل، یہ اعمال جو تسبیح خانہ بتاتا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے، نسلوں تک یہ برکتیں چلتی ہیں، اور نسلوں تک یہ خیریں چلتی ہیں، اور نسلوں تک یہ اللہ کا فضل کرم چلتا ہے، نسلوں تک چلتا ہے، نسلوں تک چلتا ہے۔ آج کر جائیں، اعمال کرنے والے پہ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے ہیں کہ جو نیکی کرے گا، اعمال کرے گا، یہ عمل کرے گا، میں اس کی نہیں، اس کی نسلوں کو پالوں گا۔ وکانا ابوہما صالح۔ قرآن کہتا ہے خزانہ تھا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے دیوار گرنے والی تھی، اس کو
ठीक कर दिया। तो हजरत मूसा ने पूछा क्यों? फरमाया इसके नीचे खजाना था, बच्चे छोटे हैं। क्यों किया ये काम? कि अगर गिर जाती दीवार तो खजाना लोग लूट लेते। जवान होंगे, अभी तुम तिफले नादा हो, कहीं खोदोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जवान होकर। जवान हो गए और कहा ये अमल आपने किया क्यों? कहा इनका अब्बा नेक था। और किताबों में तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि वो अब्बा नहीं, 7 नस्लों पहले का कोई अब्बा था, दादे का दादा, दादे का दादा अब्बा था। उसकी नेकी की वजह से अल्लाह ने दुनिया और दौलत और माल और खजाना बचा लिया, उसकी नेकी की वजह से। ये नफिल पढ़ लें आज, ये तस्बीह कर लें। ये तस्बीह खाने के वजीफे खुद साख्ता भी नहीं है, मन गढ़ंत भी नहीं है। हर अमल, हर वजीफे की सनद है, रेफरेंस है, हवाला है, सबूत है। ये कर लें, नस्लों के काम आएंगे। आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है, चक्की चल पड़ी है। आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है। कभी सोचा था कि इतनी महंगाई का तूफान आएगा, पेट्रोल इतना महंगा, चीजें इतनी महंगी, गुमान ख्याल में नहीं था, कभी तसव्वुर में नहीं था। अचानक एक झटका आया और यूं हवा फजा बदल गई। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं गुमान किया था, और कभी नहीं तसव्वुर किया था, और कभी नहीं ख्याल किया था। इससे मुश्किल जमाना आने वाला है। मुझसे एक सियासतदान ने पूछा आपके मुताबिक हालात कैसे होंगे? मैं कहा मेरा सियासत तो शुबा ही नहीं है। कहने लगे वैसे आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा जो कमली वाले ने फरमाया है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि आने वाले हालात मजीद खतरनाक होंगे, क्योंकि बादशाहों के हाथ में कुछ नहीं है। वो भी हमारी तरह बेबस लोग हैं, इसलिए हम उन्हें इल्जाम नहीं देते बादशाहों को। हम इसलिए उन्हें इल्जाम और गालियां नहीं देते। अगर आने वाले हालात में सुखी सुख, खुशहाल खैर और बरकतें और अपने लिए अपनी नस्लों के लिए पाने हैं तो छोटे छोटे ये मोती तस्बीह खाने के हैं, लेते भी जाना, सीने में समोते भी जाना और यकीन से करते भी जाना, और अल्लाह के वादों के यकीन के साथ करते जाना। अल्लाह के वादों के यकीन के साथ करते जाना। अल्लाह उसके हबीब के जो वादे हैं, रब सच्चा, उसके वादे सच्चे, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे। उन सच्चों के वादों के साथ करते जाना। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हमें भी, हमारी नस्लों को भी इसकी बरकतें और खैरें अता फरमाए।